بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. آج جو ابھی بات کریں گے ہم، جو بہت ایک مسئلہ جو ویسے تو اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا لیکن بہت بڑا مسئلہ بن گیا، وہ کیپٹن صفدر صاحب کی جو گرفتاری اور جس طریقے سے کیپٹن صفدر کی گرفتاری کی گئی اور اس کے اوپر اور اس کا رد عمل اور اس سے کس قسم کا سینیریو سامنے آ رہا ہے، اس کے اوپر ذرا بریفلی سی بات کریں گے. وہ یہ تھا کہ ظاہر ہے آپ سب کو پتہ ہے کہ رات گئے، مطلب ہے کہ صبح وہاں پہ جس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے کیپٹن صفدر صاحب اور مریم نواز صاحبہ، وہاں پہ دروازے کو فورسفلی کھولا گیا یا توڑا گیا، واٹ ایور جو بھی ہے، فورسفلی انٹر ہو کر تو وہاں پہ گرفتاری کی گئی کیپٹن صفدر صاحب کی، اور وہ اسی کیس میں کی گئی جو کل انہوں نے جا کے وہاں پہ مزار قائد اعظم کے اوپر جا کے نعرہ بازی کی اور جو کیا، تو اس کے اوپر کوئی ایف آئی آر درج ہوئی اور ایف آئی آر کے کنسیکوینس میں ان کو اس طریقے سے پکڑا گیا کہ جس کی وجہ سے ظاہر ہے ایک بہت رد عمل آیا، جس کی وجہ سے پی ٹی ایم پی ڈی ایم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ جو ہے، اس کی لیڈرشپ کی پریس کانفرنس ہوئی اور آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ اسٹرانگلی سب نے کنڈیم کیا. اور یہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ اب سب کو پتہ لگ گیا کہ یہ مطلب ہے کہ گورنمنٹ نے نہیں کروایا، سندھ گورنمنٹ نے، تو یہ کون یہ سارا کچھ کروا سکتا ہے، اس قسم کے کویشچن مارکس انہوں نے ریز کیے. اور پھر بلاول بھٹو زرداری نے اس کو بڑا شرمندگی کا اظہار کیا. وہاں جو پریس کانفرنس میں بتایا گیا، انہوں نے کہا کہ اس میں سندھ گورنمنٹ کا کسی بھی قسم کا کوئی قصور نہیں تھا. صبح ہی سندھ کے منسٹر صاحب کے ایک جو غنی صاحب ہیں، ان کی طرف سے آلریڈی اسٹیٹمنٹ آ چکی تھی کہ اس میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں تھا. پریشرائز کیا گیا اور پولیس کو اس طرح سے سارا کچھ یہ آپریشن کروایا گیا. زرداری صاحب کی بات ہوئی مولانا فضل الرحمان سے، جو پریس کانفرنس میں بتایا گیا، انہوں نے بھی بڑی شرمندگی کا اظہار کیا کہ یہ بڑی امبیرسمنٹ بلکہ ہمارے لیے ہے، سندھ گورنمنٹ کے لیے. تو اس سے یہ بہت بڑا ایک جو کویشچن مارک پیدا ہو گیا کہ ظاہر ہے اپیرنٹلی پولیس کا سارا آپریشن تھا، تو یہ کیسے ہو گیا کہ پولیس کو سارا کچھ پتہ بھی نہیں اور اس طرح سے سارا کچھ، اور چیف منسٹر کو پتہ نہیں ہے اور سب کسی کو بھی پتہ نہیں، اور اس طرح کا آپریشن کر دیا گیا وہاں پہ. تو اس کے بعد محمد زبیر صاحب کا جو ابھی تھوڑا سا ان کی آڈیو بھی آپ کو سنا دیں گے، اس آڈیو میں آپ دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، پہلے وہ سن لیں. جی، یہ مراد علی شاہ نے ابھی مجھے کنفرم کیا ہے کہ انہوں نے آئی جی کو، پہلے سندھ آئی جی پولیس جو ہے اس کو پریشر ڈالنے کی کوشش کی تھی کہ یہ اریسٹ کے لیے بھیجیں. وین ہی ریفیوز ٹو ڈو دیٹ، تو 4 بجے انہوں نے رینجرز نے کڈنیپ کیا ہے. This is what the chief minister told me, the word kidnap. I asked him again. He said yes, he was picked up and taken to the sector commander's office, where additional IG was also brought in and they were forced to issue orders. And then انہوں نے اس کو جو تھا رینجرز والے گئے ان کے ساتھ، پولیس والوں کے ساتھ، and they told them to go inside. اور یہ رینجرز کا اور یہ ان کا اپنے انسٹیٹیوشن والوں کا. تو آپ دیکھیں کہ زبیر صاحب نے کہا کہ ان کو چیف منسٹر سندھ نے خود بتایا کہ یہ آئی جی سندھ جو ہیں ان کو پہلے بلایا گیا رینجرز آفس کی طرف سے. تو جب وہ رات کو بلکہ 3-4 بجے جب وہ نہیں گئے تو انہوں نے، زبیر صاحب نے کوٹ کیا چیف منسٹر سندھ کو کہ کڈنیپ کر کے آئی جی کو لے جایا گیا وہاں پہ رینجرز کے ہیڈ کوارٹر میں، اور وہاں پہ آلریڈی ایڈیشنل آئی جی بھی موجود تھے، اور ان کو فورس کیا گیا کہ پولیس کو کہیں کہ یہ ایکشن کرے، اور یہی جو رات کا ایکشن تھا. تو اب ایک تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رینجرز کو، کراچی رینجرز پرائمریلی بیسیکلی وہ انٹیریئر منسٹری کے انڈر آتے ہیں، اور اب لیکن یہ کویشچن مارک ہے کہ ان کو کس نے ڈائریکشن دی کہ اس طریقے سے ایک ایسا عمل کیا جو کہ اس لیے کنٹروورشل ہے. دیکھیں کہ ظاہر ہے آپ دیکھیں کہ ہوٹل میں میاں بیوی موجود ہیں، اور آپ اگر اس طرح سے توڑ کے جاتے ہیں، اور بے شک وہ ٹھیک ہے پی ایم ایل این کے ہیں، وہ پی ٹی آئی کے مخالف ہیں، یا اگر فرض کریں کسی اور نے بھی کیا ہے، جو اشارے کنائے دیے جا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا اس میں ہاتھ ہو، تو اس طرح سے آدھی رات کے وقت آپریشن کرنا، کہیں بھاگ کے نہیں جانا تھا کیپٹن صفدر نے، وہ تو وہیں موجود تھے. آپ ان کو دوسرے دن پکڑ لیتے، صبح آپ ایک دن پہلے آپ پکڑ لیتے، تو ان کو بھی پکڑا جا سکتا تھا. اس لحاظ سے بڑے
آرام سے پکڑا جا سکتا تھا. تو یہ جو ہوٹل کے کمرے میں توڑ کے یہ سارا آپریشن کیا گیا اور جس طرح پکڑ کے لے جایا گیا, تو اس سے میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے نہیں پتا کہ کس نے یہ آرڈر کیا, لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ اس میں آپ نے ایک ایسے شخص کو جو کیپٹن صفدر صاحب, جنہوں نے ایک ایسی حرکت کی وہاں پہ جو ظاہر ہے غیر مناسب تھی, جو اگر قانون اس قسم کا ہے تو اس کی قانون کی وائلیشن بھی تھی, مزار سے ریلیٹڈ جو ہے قانون سنا کوئی ہے وہاں پہ سندھ میں, اس کی بھی وائلیشن تھی. آپ نے ایک تو ان کو ہیرو بنا دیا, اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے موقع دے دیا اپوزیشن کو, جو آلریڈی مطلب ہے کہ جو اسٹیبلشمنٹ کو اٹیک کر رہی تھی, کہ وہ اپنے شکوک و شبہات کو مزید, یا وہ جو باتیں پہلے کر رہے تھے ان کو مزید انڈورس کر کے ان کو فردر کریں. تو اس میں مجھے نہیں پتا کہ فائدہ کس طرح سے کسی اور کو فائدہ ہوا ہے. میری ذاتی رائے میں اس میں نقصان جو سب سے زیادہ ہوا ہے یا تو وہ پی ٹی آئی کا ہوا ہے, اگر پی ٹی آئی فیڈرل گورنمنٹ میں اگر وہ پی ٹی آئی انوالو ہے ابھی کسی بھی لحاظ سے. ادروائز میرا خیال ہے کہ اس کا نقصان ڈیفینیٹلی اسٹیبلشمنٹ کو ہوا ہے, اسٹیبلشمنٹ کے جو بیکاز یہ جو اپوزیشن کی جو وائسز ہیں یہ اور ایون ادروائز جو لوگ جنرلی ایک بات کی جا رہی ہے کہ کم از کم یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ اس طرح سے کسی کو جا کے پکڑیں. اچھا, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی ہو سکتا ہے یہ اس لیے کسی نے کیا ہو کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این جو کہ اس پی ڈی ایم کے جو الائنس ہے اس کی سب سے میجر بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, کہ ان کے درمیان کوئی رفٹ پیدا کیا جائے. لیکن اس چیز سے جو چیز سامنے آئی کہ دیکھیں بلاول بھٹو صاحب شرمندگی کا اظہار کر رہے ہیں, اور اسی طریقے سے چیف منسٹر شرمندگی کا اظہار کر رہے ہیں, آصف علی زرداری صاحب شرمندگی کا اظہار کر رہے ہیں, سارے ہی لوگ جو جتنے بھی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے, جنہوں نے آج پریس کانفرنس کی شام کو, جو پی ڈی ایم کی پریس کانفرنس تھی جس کو مولانا فضل الرحمان لیڈ کر رہے تھے, وہاں پہ فارمر پرائم منسٹر راجہ پرویز اشرف صاحب موجود تھے جو سینئر نائب صدر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے. انہوں نے انتہائی شرمندگی کا اظہار کیا. سو اس لحاظ سے اگر کوئی رفٹ پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا تو میرا خیال ہے رفٹ تو پیدا نہیں ہوا, بلکہ یہ تو ریلیشن شپ فردر ہو گیا اور ان کے تعلقات اور زیادہ گہرے ہو گئے. سو اگر کوئی اسکیم اس قسم کی تھی کہ جی آپ پی ٹی ایم کے اتحاد کو توڑیں گے, یا آپ ان کا جو بیانیہ ہے جس کے اوپر آپ دیکھیں کہ جب سے نواز شریف صاحب نے 2-3 دن پہلے بات کی تھی, اس کے بعد بہت سی انڈیپینڈنٹ وائسز ایسی تھیں جو کہتے تھے کہ ان کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی. میں بھی آپ کے یہی بات کر رہا ہوں کہ ان کو ایسی بات نہیں کرنی چاہیے تھی, بیکاز اس سے کنفرنٹیشن والا ماحول پیدا ہوتا ہے. لیکن انفارچونیٹلی یہ اقدام جس نے بھی کیا ہے اس سے کنفرنٹیشن کی بات پھر دوبارہ, اور یہ تو کنفرنٹیشن کو فردر کر رہی ہے. یہ اس نے اپوزیشن کا پی ڈی ایم کے پوائنٹ آف ویو کو